بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز سامعین، قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے، جس کے 40 رکوع، 286 آیات اور 6121 کلمات ہیں، جبکہ اس کے اندر حروف کی تعداد 25500 ہے۔ سورہ بقرہ کو البقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سورت کے اندر آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس میں گائے کا ذکر آتا ہے، اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں۔ تو اس ایک واقعے کی وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی، اور مختلف اقوال کے مطابق مدینہ منورہ میں جس سورت کی آیات کا سب سے پہلے نزول ہوا وہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ قرآن حکیم کی 86 صورتیں مکی ہیں، یعنی ہجرت مدینہ منورہ سے پہلے نازل ہوئیں، اور 28 صورتیں مدنی ہیں، جو کہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں۔ یہ سورہ بقرہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس کے اندر مدنی صورتوں میں جتنے بھی احکام نازل ہوئے تمام صورتوں میں، اس کی جھلک آپ کو اس کے اندر ملے گی، اور اس کے اہم مضامین میں بھی بنیادی عقائد کا ذکر اور اس کے ساتھ ساتھ احکام کا ذکر بھی ہے۔ قرآن پاک کی حقانیت، شان رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ کی شان کا بیان، بنی اسرائیل کے ساتھ مکالمہ یعنی ان اہل کتاب پر جو پہلے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہوئے اور ان کے جو رویے رہے ان کا ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود و نصارہ کے معاملات رہے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ والی عبادات، ان کا ذکر، اور دیگر معاملات، نکاح، طلاق، انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، اس طرح کے احکام کا تفصیلی ذکر اس صورت میں ملتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ بڑی اہم صورت ہے۔ یہاں اس صورت کے اندر ایک ایسی آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، جسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 255 ہے، اور اسی طرح اسی صورت میں ایک آیت جو کہ 282 نمبر ہے، وہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے، اور اسی صورت کی آیت نمبر 281 بعض محققین کے نزدیک یہ قرآن پاک کی آخری نازل ہونے والی آیت ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ والی آیت۔ تو سورہ بقرہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس صورت کے اندر قرآن پاک کے بڑے بڑے اہم مضامین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔